السلام علیکم دوستو، یہ آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو اسے مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت بدل لی تو اسے نہیں مانا جا سکتا۔ تو آج ہم فطرت کے متعلق بات کریں گے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ انسان کی فطرت اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی تشکیل پا چکی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی اس تشکیل کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے وہ اس فطرت میں ہی رہن رکھ دیا گیا ہو۔ انسان تبدیلی پسند کرتا ہے، وہ بدلتا رہتا ہے، لباس بدلتا ہے، اپنے سماجی، اخلاقی اور سیاسی کردار بدلتا ہے، مکان اور شہر بدلتا ہے، دوست اور دشمن بدلتا ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی کرے اپنی فطرت نہیں بدل سکتا۔ کہتے ہیں کہ اگر ہزاروں من چینی بھی ڈال دی جائے تو کڑوا کنواں میٹھا نہیں ہو سکتا۔ پانی کا اصل ذائقہ اس کی فطرت ہے، ہم اسے ہزار رنگ دیں یہ اپنی فطرت پر رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک گدھ اور ایک شاہین بلند پرواز ہو گئے، بلندی پر ہوا میں تیرنے لگے۔ وہ دونوں ایک جیسی نظر آ رہے تھے، اپنی بلندیوں پر مست، زمین سے بے نیاز، آسمان سے بے خبر، بس مصروف پرواز تھے۔ دیکھنے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ دونوں ہم فطرت نہیں ہیں، ہم پرواز کیسے ہو گئے؟ شاہین نے گدھ سے کہا، دیکھو، اس دنیا میں ذوق پرواز کے علاوہ اور کوئی بات قابل غور نہیں ہے۔ تو گدھ نے بھی تکلفاً کہہ دیا، ہاں مجھے بھی پرواز عزیز ہے، میرے پر بھی بلند پروازی کے لیے مجھے ملے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کچھ ہی لمحوں کے بعد گدھ نے نیچے دیکھا، اسے دور ایک مرا ہوا گھوڑا نظر آیا۔ اس نے شاہین سے کہا، جہنم میں گئی تمہاری بلند پروازی اور بلند نگاہی، مجھے میری منزل پکار رہی ہے۔ اتنا کہہ کر گدھ نے ایک لمبا غوطہ لگایا اور اپنی منزل مراد پر آ گیا۔ فطرت الگ الگ تھی تو منزل بھی الگ الگ رہی۔ تو اسی طرح ہم سفر آدمی، اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ انسان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ معلوم کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ فطرت اپنا اظہار کرتی رہتی ہے۔ جو کمینہ ہے وہ کمینہ ہی ہے، خواہ وہ کسی مقام یا کسی بھی مرتبہ پر ہو۔ اس لیے تو میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور شعر ہے، نیچاں دی اشنائی کولوں کسے نہیں پھل پایا، ککر تے انگور چڑھایا، ہر گچھا زخمایا۔ تو کمینے انسان کی دوستی کبھی کوئی پھل نہیں دیتی۔ جس طرح کیکر پر انگور کی بیل چڑھانے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہر گچھا زخمی ہو جاتا ہے۔ فطرت کا تعلق حالات اور تعلیم سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، اس کے باطنی انداز نظر سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ فطری طور پر مذہب پرست ہوتے ہیں، کچھ لوگ مذہب بیزار ہوتے ہیں۔ مذہب پرست لوگ عبادت گاہیں بناتے ہیں، مثلا مسجد، مندر، چرچ، گردوارہ، اسٹوپا وغیرہ۔ تو یہ لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے پیشواؤں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اپنی باطنی ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اصل ارتقاء کس کے پاس ہے۔ دنیاوی سفر کو کسی آسمانی رابطے کے مطابق طے کرنے والے مذہبی لوگ ہوتے ہیں، ان کی فطرت ہی ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خود کو بلند خیالی سے آگاہ کریں۔ وہ اس کائنات کو کسی خالق کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی بات انہیں مذہبی شعور کی طرف لاتی ہے۔ یہ ان کی فطرت ہے، اور دوسرے لوگ تو ہمیشہ ہی دوسرے ہوتے ہیں، وہ کسی خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب خالق ہی کو نہیں مانتے تو کسی رسول پر کیا اعتقاد رکھیں گے؟ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ دنیا سمیٹتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا سے نجات چاہتے ہیں؟ یہی تو فطرت ہے۔ بنانے والے خالق اکبر کا حکم ہے کہ تم میں سے ہی لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہوں گے،
اور تم ہی میں سے لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہوں گے۔ تو یہ خالق کا حکم ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یہ اصل ہی فطرت ہے، یہی دیکھنے والی شے ہے، اس کا عرفان ہی عرفان ہے، چیزوں کو ان کی حقیقت کے روپ میں دیکھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے چیزوں کو ان کی اصلی فطرت میں دیکھنے کا شعور عطا کر۔ اگر فطرت سے آشنائی ہو جائے تو دنیا میں کوئی کسی کا گلہ نہ کرے۔ آج کا انسان چہرے بدلتا رہتا ہے، وہ اپنے اصل جوہر کے برعکس زندگی بسر کرنے کی صحیح کرتا ہے، لیکن اس کی فطرت اس پر غالب باقی رہتی ہے۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ وہ کہیں بھی فائز ہو، سخی سخی ہوگا، خواہ وہ غریب ہو۔ اسی طرح ابتدائی زمانوں میں پیشے مزاج کے مطابق بنائے گئے تھے۔ معلم جو تھا وہ فطرتاً معلم ہوتا تھا، اس کی تصانیف معلم تھیں، اس کی مجلس معلم تھی، اس کا ہر انداز معلمانہ تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے اور علم کی پیاس بجھاتے۔ امتحانوں اور ڈگریوں کے کاروبار نہیں تھے، صحیح لوگ تھے، صحیح کام کیے کرتے تھے۔ اب لوگ پیشے کے اساتذہ ہیں، ان کا وہ انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ انہیں اپنے گریڈوں کی فکر ہے، وہ طالب علموں کو اپنے سامنے جہالت میں غرق ہوتے دیکھ کر بےتاب نہیں ہوتے۔ جب مہینوں کے مہینے گزر جائیں اور طالب علموں کا سفر رکا رہے، ان معلموں پر قیامت تک نہیں گزرتی۔ وہ تنخواہیں وصول کرتے ہیں اور چھٹیاں مناتے ہیں۔ تو یہ فطرت ہی کچھ اور ہے اور وہ فطرت ہی کچھ اور تھی۔ ہر شعبہ جو ہے اپنی بنیاد سے ہٹ سا گیا ہے۔ ہم کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں کہ ہم کیا واقعات ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم ملکی سطح پر ایک دائرے کا سفر کر رہے ہیں۔ زمانہ کہاں ترقی کر رہا ہے اور ہم صرف ایک دوسرے کے ساتھ دو بدو ہیں۔ جھگڑالو فطرت والے لوگ کہیں قوم میں انتشار پیدا نہ کر دیں، سلیمی فطرت لوگ سیاست سے گریز کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہی زیادہ مظلوم بنا دیے جاتے ہیں۔ اگر انسان فطرت آشنا ہو جائے تو بہت سے جھگڑے اور بہت سے ہنگامے ختم ہو سکتے ہیں۔ ہم فطرت کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم کریں، بد اور نیک، تو ہم دیکھیں گے کہ یہی دو گروہ اپنے اپنے عمل سے دنیا کو وہ کچھ بنا رہے ہیں جو یہ بن رہی ہے۔ ایک طرف تو انسان کو تکلیف دور کرنے کے لیے اسپتال بنائے جا رہے ہیں۔ نیک فطرت لوگ دن رات انسان کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ دکھی انسان کی خدمت ہوتی ہے ان اسپتالوں میں۔ انسان کا خیال تک زخمی ہو جائے تو اس کے لیے بھی خدمت کے لیے تیار ادارے موجود ہیں۔ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے والے لوگ مصروف خدمت ہیں، اور ان کے مقابلے میں بد فطرت لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تباہی، بربادی، جنگ، پریشانی اور بے چینی پھیلانے والے انسان ہی تو ہیں۔ اس طرح حیا والے برائی دیکھنے سے بھی گریز کرتے ہیں، اور بے حیا تو بس ہے ہی بے حیا، اس کا کیا۔ اخبارات بھرے پڑے ہیں بدعمال لوگوں کے ظلم سے، لوٹنے والے، بم پھینکنے والے، نظام عالم درہم برہم کرنے والے، افراتفریاں مچانے والے، سماجی سکون برباد کرنے والے، محفوظ کو غیر محفوظ بنانے والے، محسن فراموش، دوستوں سے بھی غداری کرنے والے، میزبان کا گھر لوٹ کر لے جانے والے، مسافروں کی موت کے گھاٹ اتارنے والے، پاکیزہ روایات کو پارا پارا کرنے والے اپنی فطرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات اٹل ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی، یہ اٹل ہے۔